جی السلام علیکم، میں ہوں آپ کا میزبان عدنان حیدر۔ آج سیاسی خبروں سے پہلے اور عمران خان صاحب کا ایک بڑا اعلان جس پر پورے پاکستانی میڈیا کا اور سیاستدانوں کا فوکس ہے، اور عالمی دنیا بھی عمران خان صاحب کے اس اعلان جو کہ 25 مئی کو انہوں نے ایک لانگ مارچ کا اعلان کیا، اس پہ آنے سے پہلے ایک بہت بڑا تماچا پڑا اس ملک کے سسٹم پر، پاکستان میں بیٹھے جو بیوروکریٹس ہیں ان کے منہ پر، اور ان اداروں پر جو اس قوم کی عوام کی خدمت کے لیے ہیں ان کے منہ پر ایک بہت بڑا تھپڑ پڑا، اور وہ مارا لاہور ہائی کورٹ نے۔ لاہور سے ایک لڑکی کو جو کہ 10ویں کلاس کی اسٹوڈنٹ تھی، اس کو اغوا کیا گیا، اور پھر پولیس نے اور دیگر اداروں نے کہا کہ وہ مل نہیں رہی۔ تو اس پر لاہور ہائی کورٹ نے کہا کہ پولیس کو کہا کہ آپ کے پاس رات 10 بجے تک کا وقت ہے، یا لڑکی ڈھونڈیے، نہیں تو آئی جی بھی اپنے گھر جائے اور سی پی او بھی اپنے گھر جائے۔ تو یہ ایک بہت لاہور ہائی کورٹ نے بڑا بولڈ آرڈرز دیے۔ تو ہوا پھر یوں کہ وہ جو پولیس اہلکار اور جو ادارے بار بار کہہ رہے تھے کہ لڑکی مل نہیں رہی، اور وہ تو اغوا بھی ہو گئی، لاہور سے چلی گئی، کہاں گئی کوئی پتہ نہیں، ٹھیک 12 منٹ پہلے، 10 بجنے سے ٹھیک 12 منٹ پہلے، یعنی کہ 9:48 پہ پنجاب پولیس نے یہ بتا دیا کہ لڑکی پاک پتن سے، ساہیوال ریجن کے اندر ایک پاک پتن ڈسٹرکٹ سے لڑکی کو بازیاب کرا لیا گیا ہے۔ تو خدا کا شکر ہے کہ لڑکی مل گئی، لیکن یہ تماچا اس ملک کے سسٹم کے اوپر کہ جب عدالتیں آرڈر دیتی ہیں، عدالتیں سخت آرڈر دیں تو تب یہ سسٹم کام کرتا ہے، نہیں تو بیوروکریٹ، یہ سول سرونٹ، یہ سرکاری اہلکار سوئے رہتے ہیں، اور عوام جو ہے وہ ذلیل ہوتی رہتی ہے تھانوں میں، کچہریوں میں، گورنمنٹ آفیسز میں، پر عوام کے کام نہیں ہوتے۔ تو آج کا جو یہ انسیڈنٹ ہے، اللہ ہماری اس لڑکی کو، بیٹی کو محفوظ رکھے، اور ہر بیٹی کو محفوظ رکھے، لیکن کہیں نہ کہیں اداروں کو بھی آنکھ کھولنی چاہیے۔ ہر کام عدالتوں کا نہیں ہے، ہر کام فوج کا نہیں ہے۔ بھائی آپ بھی تنخواہ لیتے ہیں، آپ بلا وجہ اپنے آپ کو کہتے ہیں کہ جب ہم نے CSS کیا ہے تو ہم تو پاکستان کا بڑا امتحان پاس کر کے ہم سول سرونٹ ہیں۔ آپ صرف ویلے ہیں اور چائے پیتے ہیں اور گھر چلے جاتے ہیں، کام نہیں کرتے۔ لوگوں کو اور بڑے اداروں کو اور طاقتوروں کو آپ کو بتانا پڑتا ہے بھائی کام کیجئے۔ اگر عدالت نہ کہتی تو یہی لڑکی اور اس کے گھر والے ہفتوں رلتے رہتے، میڈیا پہ خبریں چلتی رہتی، اور پولیس اسی طرح وردی پہن کر آتی، چائے پیتی، پھر چلی جاتی۔ تو یہ سسٹم ٹھیک ہونا چاہیے۔ تو اب ذرا بڑھیں گے ملک کی سیاسی صورتحال کی جانب۔ کر دیا وہ اعلان عمران خان صاحب نے جس کے ہم سب منتظر تھے، اور وہ اعلان ہے عمران خان صاحب 25 مئی کو حقیقی آزادی مارچ کرنے آ رہے ہیں۔ اچھا، جو انہوں نے اگست میں کیا تھا عمران خان صاحب نے، وہ ایک ان کا وہ تھا آزادی مارچ، عمران خان صاحب نے ایک آزادی مارچ اناؤنس کیا تھا۔ اب وہ حقیقی آزادی مارچ کی جانب آ رہے ہیں، اور وہ اس امپورٹڈ حکومت کے خلاف جو ہیش ٹیگ بھی سوشل میڈیا پہ چل رہا ہے وہ اس کے خلاف ہیں۔ اب اس لانگ مارچ کا نتیجہ کیا ہوگا؟ عمران خان صاحب نے آج جب پریس کانفرنس وہ لاہور سے کر رہے تھے تو ان کے آپ ارد گرد دیکھ رہے تھے کہ پوری پاکستان تحریک انصاف کی سینئر قیادت ہے وہ وہاں موجود تھی، اور انہوں نے اعلان کیا ہے کہ یہ سیاسی لڑائی نہیں ہے، یہ جہاد ہے۔ تو عمران خان صاحب نے اپنے ورکرز کو کہا ہے کہ جو لانگ مارچ ہے اور اسلام آباد آ کے لوگ جو بیٹھیں گے، جس کو دھرنا کہیں گے، دس از دا جہاد، اور اس میں آپ اس کو جہاد سمجھ کے آئیے، اور یہ اللہ کا حکم ہے۔ اور عمران خان صاحب نے یہ بھی کہا کہ وہ انقلاب لے کے آ رہے ہیں۔ اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ 2014 میں عمران خان صاحب یہ پریکٹس کر چکے ہیں، تو پہلی دفعہ نہیں کر رہے یہ، اور دوسرا آج پاکستان کی سیاست میں عمران خان صاحب کو دھرنوں کا، احتجاج کا اور لانگ مارچ کا بادشاہ مانا جاتا ہے۔ تو عمران خان صاحب اب کا لانگ مارچ اور جو احتجاج ہو اس میں کس حد تک سکسیسفل ہوں گے، اور پشاور سے عمران خان صاحب کہہ رہے ہیں کہ وہ خود اس کو لیڈ کریں گے۔ شوکت یوسف زئی صاحب ہیں پاکستان تحریک انصاف کے سینئر رہنما، اور ان کا تعلق KPK سے بھی ہے، تو ذرا ان سے ہم بات کریں گے۔ 2014 کے دھرنا جو تھا، ساری ارینجمنٹس انہوں نے اپنے آنکھوں سے دیکھی تھیں اور کی بھی تھیں۔ شوکت یوسف زئی صاحب، بہت شکریہ وقت دینے کے لیے۔ سب سے پہلے تو یہ بتائیے کہ عمران خان صاحب نے ایک تو پریس ٹاک کی، وہ تو ہم سب نے سنی، پریس ٹاک کے علاوہ جو اس کا پلان ہے اور جو پس پردہ گفتگو ہوئی اباؤٹ دس لانگ مارچ اینڈ جو دھرنا ہوگا، وہ ہوگا کیا؟ خان صاحب نے کیا ڈائریکشنز دیں سر آپ کو؟ کیونکہ آپ کے کی طرف سے جو لانگ مارچ آ رہا ہے اس کو خان صاحب خود لیڈ کر رہے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، بہت شکریہ۔ دیکھیں، ایک تو یہ کہ 25 مئی کو انشاءاللہ پورے پاکستان سے لوگ اسلام آباد کی طرف جائیں گے، اور یہ جو پہلے کون سا روڈ اس کو کہا جاتا تھا، مری روڈ، کشمیر ہائی وے، کشمیر ہائی وے، اور ابھی اس کو سری نگر ہائی وے کہا جاتا ہے، یہ آپ نے نام تو رکھا ہے۔ جی تو یہ اس پہ یہیں پہ جو ہے نا سب اکٹھے ہوں گے۔ اس کے اب کس طرح ہوگا، کیسے جانا ہوگا، یہ حکمت عملی ہوتی ہے ہر پارٹی کی اپنی اپنی، اور کچھ پتے ایسے ہوتے ہیں جو خفیہ رکھنے پڑتے ہیں۔
چونکہ ہمیں جو پہلے ہم نے دھرنا دیا تھا 126 دن کا، اس میں ہم سے جو چھوٹی موٹی غلطیاں ہوئی تھی جس کی وجہ سے جو اس وقت کی وفاقی حکومت تھی وہ روڈیں اٹکاتی رہی ہمارے راستے میں، تو ہم اس دفعہ کوشش کریں گے کہ ان غلطیوں کو نہ دہرائیں اور اپنی جو لانگ مارچ ہے وہ اس کو کامیابی تک پہنچائیں، اور انشاءاللہ تعالی جو ہم نے حکمت عملی بنائی ہے، جو خان صاحب نے طریقہ کار بتایا ہے، اس کے مطابق انشاءاللہ ورکر اچھا، جو ہے کچھ بتا سکتے ہیں آپ کہ وہ کیا غلطیاں تھیں جو 2014 میں ہوئیں اور اس کو اب پاکستان تحریک انصاف دہرانا نہیں چاہتی؟ دیکھیے سب سے بڑی غلطی تو یہ تھی کہ ہم 2 دن یا 4 دن پہلے اناؤنس کر دیتے کہ جی ہم نے یہ کرنا ہے، ہم نے اس طرح کرنا ہے، تو وہ اس سے پہلے سے ہی جو ہے نا وہ مشکلات کھڑی کر دی جاتی. تو اب حکومت سوچے گی کہیں اور پہ، اور ریلی جو ہے وہ کہیں اور سے نکل جائے گی. تو یہ کوشش ہم کر رہے ہیں انشاءاللہ تعالی، اور یہ چونکہ ایسی جنگ ہے کہ پاکستان کی بقا کا مسئلہ ہے، اس وقت جتنی دیر یہ حکومت رہے گی اتنا مشکلات میں اچھا، اس اضافہ پہ میں ہوگا. آتا ہوں، اس پہ شوکت صاحب میں اس پہ آتا ہوں. مجھے صرف یہ بتائیے گا، لوگوں کا ماننا ہے آپ کے مخالفین اور موجودہ حکومت کا کہ جو 2014 کا دھرنا تھا یا لانگ مارچ کے بعد آپ نے دھرنا دیا تھا، اس میں آپ بار بار آپ کو کہیں نہ کہیں سہولت کاری میسر تھی، آپ کو کہیں نہ کہیں سپورٹ تھی اس امپائر کی جس کا عمران خان صاحب ایک کنٹینر پر کھڑے ہو کے تذکرہ کرتے تھے. اب تو وہ امپائر نہیں ہے، تو اس کے بغیر کیا آپ سکسیسفل ہوں گے، یا آپ میں کیپیسٹی ہے کہ اگر لانگ مارچ کے بعد آپ دھرنے پہ بیٹھتے ہیں تو آپ ایک لمبا ٹائم دھرنے پہ بیٹھ سکیں؟ دیکھیے جی، پہلی بات تو یہ ہے کہ نہ پہلے کسی کی سپورٹ تھی، نہ ابھی کسی کی سپورٹ کی ضرورت ہے. سپورٹ صرف ایک اللہ کی ہوتی ہے اور دوسرے عوام کی. یہ سیاست ہوتی ہے، اور اس میں اگر کوئی یہ سوچتا ہے کہ پہلے سپورٹ تھی تو اس لیے لوگ نکلے تھے، ابھی سپورٹ نہیں ہے، تو آپ دیکھ لیں گے جن اداروں کے بارے میں ہم اس طرح گفتگو کرتے ہیں نا، تو نہ تو ان کو نیوٹرل چھوڑتے ہیں ہم، نہ ان کو بس جو اپنی مرضی کے اس کے وہ اسسمنٹ کر کے ان کو گھسیٹنے کی کوشش کی جاتی ہے. میرے خیال سے وہ بات ہے ہی نہیں. وہ ادارے ہیں، ہمارے ادارے ہیں، چاہے وہ سپریم کورٹ ہے، چاہے فوج ہے، چاہے پولیس ہے، وہ ادارے اپنے دیکھیں ہم نے گملہ بھی نہیں توڑنا ہے، اور یہ لیڈر نے کہا ہے کہ کوئی ورکر گملہ تک کو نقصان نہ دے. تو پرامن احتجاج کرنا ہر شہری کا حق ہے، بالکل صحیح کہہ رہے ہیں، بالکل اور صحیح ہم کہہ رہے ہیں. پرامن احتجاج کریں گے. اور انشاءاللہ تعالی اس کے بعد اگر کرمنل وزیر داخلہ نے کوئی کسی قسم کی بھی غیر قانونی حرکت کی، یا اس طرح کہ جی ان کو جیلوں میں ڈال دیں، ان کے خلاف ایکشن لے لیں، یہ ان کو مہنگا پڑے گا. یہ کام کبھی بھی نہ کریں، کیونکہ ہمارے لیڈر نے کہہ دیا ہے کہ ہم پرامن رہیں گے، کسی قسم کا نقصان نہیں ہوگا. یہ ملک ہمارا ہے. انہوں نے تو بھاگ جانا ہے، انہوں نے کیا کرنا ہے؟ ان کا تو پہلے بھی آپ دیکھیں کہ پلیٹلیٹس ان کے یہاں خراب ہوتے رہے، وہاں ٹھیک ہو گئے. نہیں، وہ بھیجے ان تو کا آپ نے تھا نا سانس لینا یہاں شوکت دشوار صاحب، ہوتا بھیجا ہے. تو آپ نے تھا سر. ذرا ہم ڈی ٹریک ہو جائیں گے، ٹائم کی بھی بڑی کمی ہے، میں چاہوں گا ذرا زیادہ انفارمیشن آپ سے لے سکوں. سر یہ بتائیے، آپ نے متنازع کرنے کی بات کی، نیوٹرل رہنے کا آرمی کو یا اسٹیبلشمنٹ کو تو عمران خان صاحب کہتے ہیں، 2-3 دفعہ تو انہوں نے کہا ہے. کسی ٹی وی اینکر نے، جرنلسٹ نے، یا کسی اور پولیٹیکل پارٹی نے تو نام نہیں لیا عمران خان صاحب کو لے کے یا موجودہ پولیٹیکل سینیریو کو لے کے ان کے نیوٹرل رہنے پہ. دیکھیے وقت کی مناسبت سے لیڈر کوئی بات کر لیتے ہیں نا، تو اس کا مقصد کیا ہوتا ہے، اس سے جی کیا لیا جاتا ہے، یہ تو ہر ایک کا اپنا اپنا مقصد ہوتا ہے. میں تو آج بھی کہہ رہا ہوں کہ دیکھیں کوئی بندہ نیوٹرل تو ہو نہیں سکتا ہے، چاہے وہ کسی بھی ادارے میں ہو. ظاہر ہے پاکستانی ہے، اس کی فیملی کسی نہ کسی پارٹی سے انگیج ہوگی، لیکن آپ دیکھیں کہ جو ہماری ریٹائرڈ آرمی کے آفیسرز ہیں جی کس طرح وہ نکلے، ان کی فیملیز کس طرح نکلے، اور انشاءاللہ ابھی بھی امید ہے ہمیں کہ یہ جو ادارے ہیں، یہ ادارے پاکستان کے ادارے ہیں، پاکستان کے لوگ ہیں، ان کی فیملیز ہیں، وہ فیملیز ریٹائرڈ انشاءاللہ ہمارے فوجی اگر ساتھ ہوگی. پاکستان تحریک انصاف کے ساتھ ہیں تو اس کا مطلب آپ یہ کہنے کہ فوج بھی پاکستان تحریک انصاف کے ساتھ ہے؟ دیکھیے آپ میری بات کو کسی اور طرف لے جا رہے ہیں. میں یہ سر کہنا چاہتا ہوں کہ کوئی بھی ادارہ، چاہے وہ پولیس کا ہو، کوئی بھی ہو، ہمیں ان کو سیاست میں نہیں گھسیٹنا چاہیے، لیکن ان کے جو لوگ ان اداروں کے اندر ہیں، ان کی فیملیز کسی نہ کسی پارٹی سے جڑی ہے، میں یہ کہنا چاہتا ہوں، اور بالکل. پھر وہ اپنا رول ادا کرتے ہیں. تو اس میں میرے خیال سے ہمیں کسی کو انگلی اٹھانے بٹ کی آپ ضرورت یہ نہیں ہے. مانتے ہیں اور عمران خان صاحب یہ بات مانتے ہیں کہ اسٹیبلشمنٹ اور پاکستانی فوج اس سارے پولیٹیکل سینیریو میں آج ایک نیوٹرل کا کردار ادا کر رہی ہے؟ دیکھیں ابھی پتہ چل جائے گا نا. انہوں نے کہا کہ پہلے ان کے اوپر ہاتھ تھا،
تو وہ ہاتھ ہٹ چکا ہے. اگر ہاتھ ہٹ چکا ہے اور پھر بھی ہمارا دھرنا بڑا ہے تو پھر تو ان کو ویسے ہی چلے, خاموشی سے نکل جانا چاہیے بغیر کسی اس کے, کیونکہ عوام تو ہمارے ساتھ ہے, عمران خان کے ساتھ ہے. اور دیکھیے وہ سمجھتے ہیں کہ عمران خان ایک نجات دہندہ ہے اس ملک کے لیے, اور ان ایک مہینے میں پتہ چل گیا کہ یہ کتنے قابل لوگ ہیں, بالکل انہوں نے کس طرح ملک کو سنبھالا دینا ہے, یہ کس طرح مہنگائی کو کم کر رہے ہیں, یہ کس طرح ڈالر کو نیچے لا رہے ہیں. ایک وزیر فائنانس منسٹر ان کا بیٹھا ہے لندن کے اندر, ان کی اپنی سوچیں ہوتی ہیں. ایک فائنانس منسٹر یہاں بیٹھا ہوا ہے, تو ایک ہوا میں ہے دوسرے زمین پہ ہے, بیچ میں شہباز شریف جو ہے وہ لٹکا ہوا ہے, وہ سارے دن مشاورت. انہوں نے ملک کو کیا چلانا ہے؟ یہ تو کوئی کام کرتے ہیں تو بالکل ٹھیک. پیپلز پارٹی کہتی ہے ہم سے مشاورت ہی نہیں کی گئی. تو پہلے تو یہ مشاورت کرتے رہیں گے, چاہے بلاول لندن میں ہو, چاہے بلاول یورپ میں ہو, اس کا انتظار کیا جائے گا کہ جی وہ آ جائے, مشاورت ہو جائے, اس کے بعد پھر آگے بڑھنا. اس طرح ملک نہیں چلتے جی. اچھا سر یہ بتائیے شوکت یوسف صاحب, کیونکہ پاکستان تحریک انصاف خان صاحب کا یہ جو لانگ مارچ آ رہا ہے, کیا یہ لانگ مارچ کے بعد دھرنے میں بدل جائے گا؟ کیونکہ خان صاحب نے آج پریس کانفرنس کی, یو آر دیئر ایز ویل, تو اس میں خان صاحب نے کہا کہ جتنے دن رہنا پڑے گا ہم وہاں پہ رہیں گے, رہنے کو تیار ہیں, اور ہمیں جتنا دن رہنا پڑے گا ہم وہاں پہ رہیں گے. تو کیا مائنڈ سیٹ کیا ہے, میں یہ جو پوچھنا چاہ رہا تھا شروع میں بھی آپ سے, کہ اس کو لانگ مارچ کو دھرنے میں بدل دیا جائے گا, اور دھرنا کتنے دن کا ہوگا, ایکسپیکٹڈ کیا ہے؟ دیکھیں ہمارا مقصد یہ ہے کہ یہ گورنمنٹ جو ہے ہمارے کل 25 کے لانگ مارچ سے پہلے ہی فیصلہ کر لے, کیونکہ ان کو ہم نے رہنا نہیں دینا ہے, ان کو جانا ہی جانا ہے. عوام ان کے خلاف نکلے گی, ان کو گھروں سے, ان کے دفتروں سے نکلنا مشکل ہو جائے گا, یہ گلی کوچوں میں لوگ نکلیں گے. یہ وہ پاکستان نہیں ہے, وہ پاکستان بدل چکا ہے. اس لیے ہم کہہ رہے ہیں کہ بغیر کسی اس کے ان کو خاموشی سے چلے جانا چاہیے. الیکشن لڑنے کی صلاحیت ہے, الیکشن لڑے. آپ کی ساری عمر سیاست میں گزری, آپ نے پاکستان کی سیاسی تاریخ بھی پڑھی ہوگی, کیا کوئی حکومت ہے ایسی جو لانگ مارچ اور دھرنے سے چلی گئی ہو سر؟ یا آپ نے بھی ایک دھرنا دیا تھا پاکستان کی تاریخ کا سب سے بڑا دھرنا, اس دھرنے سے بھی حکومت نہیں گئی تھی تب 2014 میں بھی. یہ وہ لانگ مارچ ہے نہ یہ وہ دھرنا ہے. یہ اللہ کے فضل سے آپ دیکھ لیں گے کہ ان کے ساتھ جو بیٹھے ہوئے لوگ ہیں نا, ان کی بھی کام پہ ٹانگ رہی ہیں. کہ ابھی جو آج پریس کانفرنس ہوئی اس کے بعد ان کو پتہ چل گیا ہوگا یہ کتنے جیل بھریں گے, یہ کتنے لوگوں کو دھمکیاں دیں گے. ان کی دھمکیاں کام آئیں گی؟ کچھ بھی نہیں ہے. نوجوان ہیں, نکل رہے ہیں انشاءاللہ تعالی. ہمارے ساتھ یونیورسٹی کے نوجوان ہیں, ہمارے ساتھ بوڑھے ہیں, خواتین ہیں, بچے ہیں, اسکول کے بچے ہیں. یہ دیکھیں یہ وہ انقلاب آ چکا, اب یہ کوئی وہ نہیں ہے, اس کو روکنا ناممکن ہے. ان کی خیریت اس میں ہے کہ انہوں نے تو بھاگنا ہی بھاگنا ہے, الیکشن تو انہوں نے لڑنا نہیں ہے. تو میرے خیال سے ابھی سے انہوں نے ٹکٹیں بک کی ہوں گی, آپ چیک کر لیں. کسی بھی وقت یہ باہر جا سکتے ہیں, کیونکہ یہاں پہ سانس لینا ان کے لیے مشکل ہوتا ہے. یہاں پہ ان کے پلیٹلیٹس خراب ہو جاتے ہیں, یہاں پہ ان کو بڑی بڑی بیماریاں لگ جاتی ہیں. سو آپ یہ تیاری کر کے آ رہے ہیں کہ اگر لانگ مارچ کے بعد دھرنا لمبے دنوں پہ بھی چلا گیا تو آپ اس دھرنے میں سب لوگ سٹے کریں گے, یہاں رکیں گے اسلام آباد میں؟ حکمت عملی ہوتی ہے, اور جو لیڈر بتاتا ہے آگے اسی طرح ہوتا ہے. اور جنہوں نے آرتوگرل ڈرامہ دیکھا ہے اس میں آپ دیکھیں کتنی مشکلات ہوتی ہیں, لیکن لیڈر ہوتا ہے, فیصلے کرتا ہے اور آگے بڑھتا ہے اور کامیابی حاصل کرتا ہے. آرتوگرل ڈرامے میں تو سر خانہ جنگ ہے نا سر, وہ تو جنگ لڑ رہے ہیں, آپ کہہ رہے ہیں کہ ہم خانہ جنگی نہیں حکمت عملی کی بات کر رہا ہوں میں, حکمت عملی کی بات کر رہا ہوں. اچھا جنگ ہم نے کس سے لڑنا ہے؟ جنگ تو ہم کرپشن کے خلاف لڑ رہے ہیں, اور یہ ہمیں کرپٹ کہہ رہے ہیں, ہم ان کو کرپٹ کہہ رہے ہیں. لیکن اگر یہ حکومت میں ہے, میں تو آج بھی کہہ رہا ہوں کہ تم آگے ٹی وی چینل پہ کہتے ہو کہ اتنے ارب روپے انہوں نے کھا لیے, تو بھائی کھا لیے, تم کیس بناؤ, آگے بڑھو, حکومت تمہارے پاس ہے. بالکل ٹھیک. اچھا شوکت یوسف صاحب یہ بتائیے گا کتنے لوگ اس لانگ مارچ میں آ سکیں گے؟ عمران خان صاحب نے 2-3 دفعہ جب نام لیا تو 20 لاکھ لوگوں کا وہ تذکرہ کرتے ہیں. اگر خان صاحب نے حکمت عملی کے تحت جو کام کیا ہے نا, وہ تو لاکھوں میں نہیں ہو سکتا. یہ پاکستان کی تاریخ میں ایسا کبھی بھی اتنا بڑا لانگ مارچ کبھی بھی آپ نے نہیں دیکھا ہوگا. اور یہ میں آپ کو بتا دوں کہ شہر کے شہر بند ہو جائیں گے. یہ صرف اسلام آباد کے بات نہیں, کیونکہ اسلام آباد میں اتنے لوگ نہیں آتے ہیں, اور اسلام آباد کے علاوہ جو ہے بہت سارے شہر آپ کو بند نظر آتے ہوئے دکھائی دیں گے. انشاءاللہ آپ دیکھ لیں گے. یہ ان کو سمجھ نہیں آ رہی ابھی, یہ انقلاب ہے, یہ کوئی عام لانگ مارچ نہیں ہے. بالکل ٹھیک ہے, بہت شکریہ شوکت یوسف زئی صاحب وقت دینے کے لیے. ہمارے ساتھ مسلم لیگ نون سے جڑے ہیں سینئر رہنما جناب صدیق الفاروق صاحب, بہت شکریہ صدیق الفاروق صاحب وقت دینے کے لیے.
آپ اگر سن چکے ہوں جو پاکستان تحریک انصاف کا موقف ہے کہ جیم کر دیا جائے گا، خاص طور پہ اسلام آباد کو، صرف اسلام آباد نہیں ملک کے کئی شہر جو ہیں وہ اس لانگ مارچ دھرنے کی وجہ سے بند کر دیے جائیں گے. وہ کہتے ہیں خانہ جنگی نہیں ہوگی، ہم کملہ تک نہیں توڑیں گے، بٹ ہم احتجاج ضرور کریں گے، اور تب تک کریں گے جب تک آپ لوگوں کی، پاکستان مسلم لیگ نون کی حکومت رہے گی. بسم اللہ الرحمن الرحیم. بہت شکریہ عبدالرحمن حیدر صاحب. بات یہ ہے کہ اعلان انہوں نے کیا ہے، اور آپ کو یاد ہوگا کہ انہوں نے 25 لاکھ لوگ لانے کا اعلان کیا تھا. 20 پہلے لاکھ 20 سر، لاکھ 20 لاکھ. پہلے 20 لاکھ اور پھر انہوں نے دوبارہ اگلے جلسے میں 25 لاکھ کا کہا. تو اب یہ سارے اپنے لیڈر کے اعلانات سے پیچھے ہٹ رہے ہیں. ان کا آپ نے سن لیا. اب یہ کہہ رہے ہیں جی کہ نہیں، وہ اسلام آباد میں تو لوگ کم ہی آئیں گے، باقی ہم سارے شہر جام کر دیں گے. ایک بات یہ اچھی طرح سے سن لیں کہ اگر انہوں نے عوام کے کاروبار، ان کے دفتروں میں آنا جانا، اسکولوں میں آنے جانے کے راستے بند کیے، جی ان کی سرگرمیاں متاثر کی، تو پھر ان کے خلاف قانون جتنی طاقت استعمال کرنے کی اجازت دیتا ہے وہ طاقت استعمال کی جائے گی. اچھا صدیق الفاروق صاحب، یہ جو آپ بات کر رہے ہیں اسی سے ملتی جلتی بات انہوں نے بھی کی تھی کہ ہم پرامن رہیں گے، اگر ہمیں روکا گیا تو ہم اس کا جواب دیں گے. تو یہ تو جو صورتحال ہے کہیں نہ کہیں خانہ جنگی کی جانب بڑھ رہی نا سر، تو جو ملک کے لیے اچھا نہیں ہے، جو سوسائٹی کے لیے اچھا نہیں ہے سر. خانہ جنگی اس وقت ہوتی ہے اگر مسلم لیگ نون، JUI، پیپلز پارٹی، باقی ساری ہم جماعتیں جو ہیں وہ بھی اپنے عوام کو لے کے ان کے مقابلے میں آ جائیں اور دونوں طرف کے لوگ جو ہیں وہ لڑ پڑیں آپس میں، تو پھر وہ خانہ جنگی ہوگی. جی یہاں جو ریاست کی فورس ہے وہ استعمال کریں گے. ہم لوگ ان کے مقابلے میں آ کے، یعنی ان کے مقابلے میں یہ اگر بات بالکل نکلے سر، تو ہم بھی لیکن بات. there should be the plan on government side as well سر. حکومت کیا ہوگی ایک بریک کے بعد. ویلکم بیک. عمران خان صاحب بڑے پرعزم ہیں اور بڑے انہوں نے جارحانہ انداز میں آج پریس کانفرنس کی، شدید کانفیڈنٹ بھی نظر آ رہے تھے وہ، اور انہوں نے کہا کہ وہ 25 مئی کو اسلام آباد کی سری نگر ہائی وے جو کشمیر ہائی وے ہوا کرتی تھی وہاں پہ وہ ملیں گے، اور پورا پاکستان سے لوگوں کو انہوں نے مدعو کیا ہے کہ وہ آئیں اور اس جہاد کا حصہ بنیں. صدیق الفاروق صاحب، انہوں نے اس کو سیاسی کوشش نہیں کہا، سیاسی اسٹرگل نہیں کہا، انہوں نے کہا یہ ایک جہاد ہے جو آپ لوگوں نے کرنا ہے. اب اگر وہ سارے لوگ لے کے آ جاتے ہیں، مطلب آپ تعداد میں نہ بھی جائیے، مطلب 20 لاکھ نہیں ہوں گے، اگر وہ 20,000 لوگ لے کے بھی آ جائیں تو کہیں نہ کہیں ایک پریشر تو بلڈ کر پائیں گے. گورنمنٹ کی حکمت عملی کیا ہونی چاہیے سر؟ دیکھیں جی، پہلی بات تو یہ ہے کہ وہ عمران خان جو کہتا تھا میں گرفتاری سے ڈرتا، وہ گرفتاری سے ڈر کے بھاگ گیا. وہ شیخ رشید جو کہتا تھا جیل میری سسرال ہے اور ہتھکڑی میرا زیور ہے، وہ بھی قبل از گرفتاری ضمانت کر کے بھاگ گیا. اب معاملہ یہ ہے کہ وہ آتے ہیں، اور ابھی ان کے یوسف زئی صاحب جو ترجمان بھی ہیں وہ بتا رہے تھے کہ کتنے لوگ آئیں گے اور کیا نہیں آئیں گے. جتنے بھی آئیں گے ان کے بارے میں حتمی حکمت عملی تو وزیر داخلہ نے کہا ہے کہ ہم ایک آدھ دن میں اپنے کے ساتھ مشورہ کر کے کر لیں گے جو بھی کرنا ہے. لیکن میں آپ سے یہ عرض کروں گا جو میں نے شاید پہلے کہا ہے کہ اگر وہ قانون کے مطابق پرامن رہیں گے تو ٹھیک ہے، لیکن اگر لوگوں کی عوام کے راستے بند کریں گے، ان کی جو ایکٹیویٹیز ہیں، بزنس ایکٹیویٹی، دفتروں میں جانا، اسکولوں کالجوں میں جانا، اسے روکیں گے تو پھر اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ عوام کے فنڈامنٹل رائٹس جو ہیں ان کو ہیمپر کر رہے ہیں، وہ ان کے راستے میں رکاوٹ بن رہے ہیں. پھر حکومت کو اپنی طاقت جو ہے قانون کی، جو قانون انہیں دیتا ہے وہ استعمال کرنی چاہیے اور وہ کرے گی. لیکن میں صرف یہ عرض کروں گا کہ عمران خان صاحب جو ہیں وہ ہوں یا کچھ اور لوگ ہوں، انہوں نے پاکستان کو تختہ مشق بنایا ہوا ہے. کھلواڑ پاکستان کو کھلواڑ بنایا ہوا ہے. اور مجھے تو یوں لگ رہا ہے اگر آپ نے پڑھی ہوگی ارتھ شاستر چانکیہ، کوٹلیا چانکیہ کی، یہ وہ مجھے تو اس کی ایک ایک چیز پر عمل ہوتا نظر آ رہا ہے.
मैंने अदनान हैदर साहब अपनी बतौर तालिब इल्म सियासी जिंदगी की इब्तिदा जो है वो 1966 मुआहिदा ताशकंद के खिलाफ जो तालिब इल्मों का मुजाहरा था पिंडी में यहाँ उससे किया। फिर मुख्तलिफ मुजाहरे मुख्तलिफ औकात, फिर 93 से हुकूमतों के मजहबी चपते चले आए। मुझे ये मालूम है कि इसकी क्या हैसियत है और इमरान खान की क्या हैसियत है और कितने दिन वो यहाँ धरना दे सकते हैं। ये आप देख लेंगे, धरना भी देख धरना लेंगे सर हम। पहले भी उन्होंने 125-26 दिन तो पहले भी दिया है सदीकुल फारूक साहब। ही हैज द कैपेसिटी, और मेरे ख्याल में पाकिस्तान में सबसे ज्यादा जो कैपेसिटी अगर है लॉन्ग मार्च की और धरने की, वो खान साहब के अलावा किसी के पास नहीं है सर। खान हैदर साहब, आप बड़े अच्छे एंकर पर्सन भी हैं, जर्नलिस्ट भी हैं। उसमें कितनी तादाद होती थी, और फिर जब ताहिरुल कादरी के लोग जो जबरदस्ती लाए गए थे उनको हमने बसें फराम की थी, वो बसों में चले गए थे। फिर क्या हुआ था, तो इमरान खान नहीं था, वो कुछ और ही था। अब भी अगर इमरान खान है तो कुछ नहीं है, कोई और है तो फिर देखिए। सर आप ये कह रहे हैं कि खान साहब क्योंकि पिछली दफा तारुल कादरी का एलिमेंट भी था, अंपायर भी था, आज ना अंपायर है ना तारुल कादरी है, तो खान साहब एक लंबा धरना नहीं दे सकते? मुझसे अगर पूछेंगे ना, अगर मुझसे पूछेंगे तो मुझे तो अभी देखना है कि क्या है। नहीं, हुकूमती की स्ट्रेटजी भी तो होगी ना सर। उनके पास एक बड़ा पावर शो है, 7 बड़े जलसे किए, वो आपने देख लिया ना सर। आप फिर सवाल मुझसे कर रहे हैं, मैं आपको जवाब दे रहा हूं कि हतमी स्ट्रेटजी, हिकमत अमली खुद वजीर दाखिला राना सनाउल्लाह ने बताया है कि वो कुछ आज और कुछ कल इत्तेहादियों के साथ सलाह मशवरा करके इमरान खान को गिरफ्तार करना है नहीं करना, इसको मौका देना है नहीं देना, कोई जगह मुतय्यन करनी है कि आप यहाँ बैठ सकते हैं। जब इमरान खान वजीर आजम थे और उन्होंने कहा मैं 20 लाख लोग लाऊंगा, और आपने देखा जितने भी लोग थे, उस वक्त सुप्रीम कोर्ट ने मुदाखलत करके दोनों के लिए जगह मुतय्यन कर दी और बता दिया कि रेड जोन में कोई दाखिल नहीं होगा। अब तो कश्मीर हाईवे की बात, जिसे इन्होंने बड़ा श्रीनगर हाईवे रखा था, कश्मीर तो खैर इन्होंने दे दिया अपने दोस्त मोदी के जरिए, और बहुत कुछ किया। तो अब देखिए कि ये श्रीनगर से फिर कश्मीर हाईवे पे आ गए हैं, तो इनकी ये सारी कारकर्दगी। अब इसके अलावा क्या कुछ किया है, 40 अरब की तो सिर्फ कोरोना की करप्शन है, जो गैर मुल्की फंड आया है $1.3 बिलियन, और वो और किसी ने नहीं, वो इनके अपने ऑडिटर जनरल ने इनके सामने रखी, इन्होंने छुपा दी, और फिर IMF ने तलाशी लेके वो बाहर निकलवाई। करप्शन इन्होंने की, कर्जे इन्होंने 70 साल से ज्यादा इन्होंने कर्जे ले लिए, और जो बर्बादियां करनी थी, और अब नया पाकिस्तान गायब हो गया, अब आजाद पाकिस्तान बन रहा है। तो बहरहाल हम भी देखेंगे इंशाल्लाह। अच्छा सर ये बताइए, तो इमरान खान साहब की नाअहलियों पे आपने तबसरा किया, अब जो हुकूमत वक्त है सर, ये इत्तेहादी हुकूमत है, 8-9 पार्टीज ने मिल के हुकूमत बनाई, अब ये हर काम में मुशावरत कर रहे होते हैं सर, कि मुशावरत से ये मुल्क चलेगा, ये जो सूरत हाल है, क्या इसमें कहीं मुशावरत की गुंजाइश है? एक बात, और दूसरा जो इन 1.5-2 महीनों में इस गवर्नमेंट ने किया, क्या वो सेटिस्फैक्ट्री है सर? देखिए, कुल 6 हफ्ते, उनमें से एक हफ्ता जो है वो ईद की छुट्टियां, काबीना बनने में आपने देखा कि आरिफ अलवी ने क्या किया, और इसके अलावा वहां पंजाब में आरिफ अलवी का ही क्या किरदार है। तो ये अपनी जगह, इमरान खान ने अगर 3.25 साल में कुछ नहीं किया, तो हमें आप 5 हफ्ते में जज न करें, हमें इंशाअल्लाह ये मौका अल्लाह ताला देंगे, और अगर हमने इसे कंटिन्यू किया तो फिर आप देखेंगे कारकर्दगी तो पहले दिन ही कारकर्दगी शुरू हो गई। कारकर्दगी तो हमारी में कोई कमी नहीं है। हाँ, अलबत्ता कॉन्स्टिट्यूशनल क्राइसिस पैदा करने की कोशिश हो रही है, इसमें कोई शक नहीं कि हमारे पास इतनी अक्सरियत नहीं कि हमारे सर यही सवाल है सर सदीकुल फारूक साहब, कॉन्स्टिट्यूशनल क्राइसिस और माशी मसाइल, ये 2 बड़े चैलेंजेस हैं। क्या कैपेसिटी है मौजूदा हुकूमत में, जो कि एक इत्तेहादी हुकूमत है? माशी मसाइल हल करने की हम में पूरी कैपेसिटी है, इन आईनी बहरान से निमटने की पूरी सलाहियत है, लेकिन हमें मालूम हो कि हमारे काम में रुकावट नहीं डाली जा रही, क्योंकि इस वक्त तक मैंने अगर चाणक्य क्राइटेरिया का हवाला दिया है तो उसमें बहुत सी चीजें हैं सामने। काश आपने किताब पढ़ी होती तो आप खुद ही समझ जाते। सर पढ़ लिया, लेकिन नाम नहीं ले सकता ना सर, आप भी नाम नहीं ले सकते। एक ब्रेक पे आप भी नाम नहीं लेती, मैं तो ले लूंगा, आपका मसला होगा। एक ब्रेक पे जा रहा हूं।
वेलकम बैक। सदीकुल फारूक साहब, वैसे कितनी दिलचस्प बात है सर, इमरान खान का ठीक वही मुतालबा है जो आज से कुछ महीने पहले पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून का मुतालबा हुआ करता था। तो अच्छा है आप उनके मुतालबे को मान लें ताकि ये मुल्क में धरने, एहतजाज और लॉन्ग मार्च हैं ये ना हो और एक पुरअमन तरीके से जमहूरियत चल सके। सर देखिए, हमारा मुतालबा इमरान खान की 45 महीने की कारकर्दगी की बुनियाद पर था। अगर यहाँ अमेरिका की तरह 4 साल निज़ाम होता तो इमरान खान अपनी मुद्दत पूरी कर चुके थे। अब वो 3/4 मुद्दत पूरी कर चुके हैं और बाकी 15 महीने रहते थे उनकी कारकर्दगी के बुनियाद पर। और आईनी तकाजे, आइन मना नहीं करता, जमहूरियत मना नहीं करती कि मिड टर्म या अर्ली इलेक्शन ना हो। हमने आइन के मुताबिक ये बात। अब हमारी जो कारकर्दगी है, अब अगर इलेक्शन हो तो हमारी कारकर्दगी भी सामने आएगी ना। तो हमारी कारकर्दगी 4 हफ्तों की हो जिसमें ये सब फसाद फैला रहे हैं। इसलिए हम ये चाहते हैं कि इमरान खान की 3.25 साल की और हमारी 15 महीने की कारकर्दगी की बुनियाद पर इलेक्शन हो। हमारा ये जायज मुतालबा है। मैं आपसे सिर्फ ये अर्ज करूंगा, जो आप आवाम की बात लोग करते हैं जी, इमरान खान के साथ मैक्सिमम 20% लोग हैं। और अभी जो उसने मुल्तान में मरियम नवाज के खिलाफ जो जुबान इस्तेमाल की, उससे खवातीन की बहुत बड़ी तादाद इमरान खान से पीछे हट गई है कि ये इस किस्म का बदतमाश आदमी है कि खवातीन के बारे में इस तरह की बातें करता है। नहीं, उस पे तो मुजम्मत हुई ना सर, उस पे तो मुजम्मत हो गई। नहीं, जी जी, देखिए मेरी अदब मुझे बने देना सर। मैं ये कह रहा हूँ उससे खवातीन पीछे हटी हैं। तो इमरान खान की ये जो 80% लोग, हम उनको रिप्रेजेंट करते हैं। अगर हमने कॉल दे दी, देखे ना जब इमरान खान वजीर आजम था उसने कॉल दी, हमने अलग दूसरी जगह तो ये करे। लेकिन एक बात बता दूं, अवाम की भारी अक्सरियत इंशाअल्लाह हमारे साथ है। बाकी रह गई बात तो हम तो 15 महीने की कारकर्दगी की बुनियाद पर इलेक्शन कराना चाहते हैं। ये अपनी 45 महीने की कारकर्दगी की बुनियाद पर इलेक्शन नहीं कराना चाहता। लेकिन सर ठीक है, मैं आपकी बात थोड़ी देर के मान लूं। सदीकुल फारूक साहब, डॉलर 180 पे छोड़ के गए, आपने 200 से ऊपर ले गए 1.5 महीने में। सर पेट्रोल और डीजल की कीमतें आप बढ़ाना नहीं चाह रहे हो, जब भी बढ़ाएंगे वो 50 से 60 रुपए बढ़ जाएंगी। तो क्या परफॉर्मेंस बताएंगे आप लोगों को सर? उनको तो आप मार्जिन दे रहे हैं। यू रेस्क्यूड द बैड परफॉर्मेंस ऑफ इमरान खान सर। अब आप मेरी बात सुने, आपका सवाल अपनी जगह। देखिए, जब फ्लड गेट खोला जाए ना, आपने देखा होगा कि रावल डैम, मंगला डैम, फ्लड गेट खुलता है ना जी, तो फिर इस पानी की जो धारा है इसको रोका नहीं जा सकता। इमरान खान तो महंगाई, करप्शन, बद इंतजामी, बैड गवर्नेंस और खारजा पॉलिसी की तबाही का फ्लड गेट खोल के गया है। उसे रोकने में और वापस करने में कोई वक्त लगेगा मेरी जान। नहीं सर, बात सुने, ये चीजें बतानी चाहिए थी ना आप लोगों को। अगर ये फ्लड गेट था, लोगों ने बह जाना था और चीजें कंट्रोल में नहीं आनी थी, तो आप इमरान खान साहब को हटाते, इलेक्शन में चले जाते। कमाल करते हैं आप। यानी वो गैर आईनी, गैर कानूनी बात करे, इसमें आपको मालूम है कि अपोजिशन। मैं खान साहब की बातें नहीं कर रहा सर। आप जब ये सवाल करते हैं ना, तो आप पहले उससे जरा खुद थोड़ी देर सोचें कि उसके लिए अपोजिशन लीडर चाहिए। अपोजिशन लीडर बन नहीं रहा था, ये पार्लियामेंट में मौजूद नहीं थे। फिर उसके बाद इनके इस्तीफे रिजेक्ट करना पड़े, ये आए नहीं। फिर एक अपोजिशन हुई, फिर अपोजिशन लीडर, अब उसको भी टाइम लगेगा ना। केयर टेकर गवर्नमेंट बनने में भी टाइम लगेगा। बिल्कुल ठीक है, टाइम खत्म हो गया। सदीकुल फारूक साहब, बहुत शुक्रिया वक्त देने के लिए। नवाज साहब 25 मई को इस्लामाबाद आ रहे हैं और उन्होंने पूरे पाकिस्तान से पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के कारकुनान को इस्लामाबाद आने के लिए कहा और साथ ये भी कहा है कि ये सियासी नहीं, ये एक इनकलाब है और ये एक जिहाद है। देखना ये कि इमरान खान साहब का वो धरना जो 2014 में था, जिसने इस्टेब्लिश किया इमरान खान साहब की सियासत को, उसने तो वो इम्पैक्ट नहीं डाला जिसकी वो उम्मीद रखते थे। क्या अब की बार का धरना और लॉन्ग मार्च वो इम्पैक्ट डालेगा जो इनका मुतालबा है? अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।